ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ ان ویڈیوز کو ضرور شیئر کریں تاکہ اہل بیت کا پیغام زیادہ سے زیادہ جوانوں تک پہنچ سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خوف خدا۔ یقین کے مقام پر فائز مومن اپنے پروردگار کی عظمت اور جن گناہوں کا وہ مرتکب ہوا ہے ان کے بغیر اور کسی چیز سے کبھی نہیں ڈرتا، چونکہ وہ یقین سے جان چکا ہے کہ سارے چرند، پرند، رینگنے والے، جن، بنی آدم، فرشتے اور دوسری مخلوقات سب کے سب اللہ تعالیٰ کی فوج ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر ان کی جانب سے کسی کو کسی قسم کا نفع پہنچ سکتا ہے اور نہ نقصان۔ جب اس اعتقاد پر یقین حاصل ہے تو پھر ڈر کس چیز کا؟ اگر کسی کے خلاف ساری دنیا کی تلواریں حرکت میں آ جائیں تو اس کی جب تک خدا نہ چاہے ایک رگ بھی نہیں کاٹ سکتا۔ دوست اور دشمن کی مخالفت خدا کی طرف سے سمجھ، کیونکہ دونوں کے دل خدا کے اختیار میں ہیں۔ روایت ہے کہ یقین کی آخری حد یہ ہے کہ خدا کے ساتھ اور کسی چیز سے نہ ڈرے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں فرماتے ہیں، خداوند اگر تیرا غضب میرے اوپر نہیں تو پھر مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں۔ امید بخدا۔ اگر یہ یقین حاصل ہے کہ عالم امکان میں اللہ کے سوا دوسرے کسی موثر کا اثر کارگر نہیں، تو ایسا مومن یکتا پرست خدا کے علاوہ اور کسی سے کسی قسم کی امید نہیں رکھتا۔ چنانچہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، تم میں سے کسی کو اپنے پروردگار کے سوا کسی سے امید نہیں رکھنا چاہیے۔ جیسا کہ اشارہ ہوا، ہر فرد کی اصل خدا سے ہے اور ہر خیر کا وجود اور پیدائش کا مرکز بھی وہی ہے۔ اسی طرح ہر وہ نیکی جو ایک شخص سے دوسرے فرد تک پہنچتی ہے وہ بھی خدا کی طرف سے ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں فرماتا ہے، نیکی فقط پروردگار ہی کے ہاتھ میں ہے۔ سورہ یونس کے آخر میں فرماتا ہے، چھٹا سورہ 17ویں آیت، اگر خدا تم کو کسی قسم کی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا کوئی اس کا دفاع کرنے والا نہیں، اور اگر تمہیں کچھ فائدہ پہنچائے تو بھی کوئی روک نہیں سکتا، کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور دوسری جگہ فرماتا ہے، اور جتنی نعمتیں تمہیں ملتی سب خدا ہی کی طرف سے ہیں۔ اب واضح ہوا کہ جو کچھ عالم ملک، مادی اور ملکوت روحانی میں موجود ہے، سب کے سب خدا کے بندے ہیں اور اس کے سامنے عاجز ہیں۔ 19واں سورہ 93 آیت، آسمان و زمین میں جتنی چیزیں سب کے سب بندہ ہی بندہ ہیں۔ اگر کوئی اپنے کام میں اپنے پروردگار کے علاوہ کسی دوسرے سے امیدوار ہے تو خدا بند کریم اسے لطف و کرم سے اس کی امید کو نا امیدی سے بدل دیتا ہے، تاکہ وہ اپنے مالک حقیقی کی طرف پلٹ کر آئے۔ میں ان تمام امیدواروں کی امید کے رشتوں کو کاٹ دوں گا جو دوسروں کے باندھے ہوئے ہیں۔ منعم کا شکر ادا کرنا۔ جن کو یقین ہو کہ عالم امکان کا موثر خدا ہے تو نعمت دینے والے کا شکر ادا کرنا چاہیے، چونکہ تمام خیرات اسی کے ہاتھ میں ہے۔ وہ ہر چیز کو جتنا چاہے خیر و برکت و رحمت دیتا ہے، اسی لیے علم و یقین کے ساتھ کہتے ہیں الحمدللہ، یعنی تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے مخصوص ہیں۔ شکر و ثنائی وسعت بھی لازم ہے۔ اگر کسی کے ذریعے خیر و رزق مل رہا ہے تو اس کی مدح اور شکر ادا کرنا لازم ہے، لیکن اس نظر سے اس کا شکر و تعریف کرنا جائز نہیں
کہ وہ مستقلاً مصدر خیر و رحمت ہے، بلکہ اس لحاظ سے سزاوار ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے خیر و رحمت پہنچانے کا وسیلہ قرار دیا ہے، اور پروردگار عالم کے حکم سے وہ فراہم کرتا ہے۔ اس لیے اگر کسی کے توسط سے خیر ملے تو اس کا شکریہ ادا کرے، جیسا کہ معصوم کی طرف سے تاکید ہے۔ بحر الانوار جلد 15۔ جس نے منام مجازی یعنی مخلوق کا شکریہ ادا نہیں کیا، گویا وہ اپنے خالق منام حقیقی کا شکریہ بجا نہیں لایا۔ سفینۃ البحار جلد 1 صفحہ 709۔ تمہارے درمیان سب سے زیادہ اللہ کا شکر گزار وہی ہوتا ہے جو سب سے زیادہ لوگوں کا ممنون ہو۔ اس میں شک نہیں کہ اگر کسی نے مخلوق خدا کو مستقل طور پر خیر پہنچانے والا سمجھا تو شرک میں مبتلا ہوا۔ مخلوق کی مدح میں پوشیدہ شرک۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے تفسیر آیہ مبارک۔ 12واں سورہ آیت 106۔ اور اکثر لوگوں کی یہ حالت ہے کہ وہ خدا پر ایمان نہیں لاتے مگر شرک کیے جاتے ہیں۔ شرک کے بارے میں فرمایا کہ شرک کی اقسام میں سے ایک یہ ہے کہ کوئی شخص کہے جائے اگر فلاں آدمی نہ ہوتا تو میں ہلاکت میں پڑتا، اگر فلاں شخص نہ ہوتا تو فلاں چیز مجھے مل جاتی، اور اس طرح کہا جائے اگر فلاں نہ ہوتے تو میرے بال بچے تلف ہو جاتے۔ اس قسم کی عبارتیں اس بات کی دلیل ہیں کہ بولنے والے کے عقائد بھی ایسے ہیں۔ اگر حقیقت میں ایسا اعتقاد رکھتا ہے تو وہ مشرک ہے۔ اس کے بعد آن حضرت نے فرمایا اگر کوئی یوں کہے خداوند عالم نے فلاں آدمی کے ذریعے مجھ پر احسان نہ کیا ہوتا تو میں ہلاکت میں پڑتا، تو اس صورت میں کوئی حرج نہیں، بلکہ یہ عین توحید ہے۔